اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 32۔ صحابہ کیسے اتنے ثابت قدم رہے؟ ہم وہ چیزیں دیکھیں جس نے کہ صحابہ کو ثابت قدم کیا۔ ایک ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، یہ ان کے دلوں کے اندر بس گئی تھی۔ جو مکہ میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں ایمان کو پختہ، ایمان کو موقت کیا جا رہا تھا۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، جنت کی نعمتوں کا بیان، جہنم کی ہولناکیوں کا بیان، آخرت پر پختہ یقین، یہ تمام چیزیں بیان ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے دنیا کی مشکلات، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرنا جہنم کے مقابلے میں دنیا کی یہ ساری اذیتیں ان کے لیے نسبتاً آسان تھیں۔ پھر دوسرے یہ کہ وہ اتنے خوش قسمت تھے کہ بہترین رہنما ان کو ملا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل کھینچے چلے آتے تھے۔ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اجنبی آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ دیکھتے تھے، اور بعض دفعہ وہ پروپیگنڈا وغیرہ سن کر آئے ہوئے تھے کفار کا کہ وہ جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں، تو وہ آتے تھے، ایک نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک روب اور ایک دبدبہ جو ہے وہ دیا ہوا تھا، خاص یہ آپ کی ایک شان تھی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ شاعر تھے، ہم یوں سمجھیں کہ سب سے پہلی نعت انہوں نے ہی کہی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے خوبصورت کسی عورت نے جنا نہیں، آپ تو ہر عیب سے بالکل پاک پیدا کیے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کو بنایا گیا ہے جیسا آپ نے خود چاہا۔ اس سے زیادہ تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نہیں سکتی، جس میں نہ غلو ہے، نہ شرک ہے، نہ مبالغہ، حقیقت ہی حقیقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین رہنما کی شکل میں ان کے سامنے موجود تھے، بہترین دوست، دوستوں کے دوست، آپ بہترین بزرگ تھے، بہترین ساتھی تھے۔ صحابہ میں سے ہر ایک سمجھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے عمرو بن عاص انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مجھ سے پیار کیا کرتے تھے، ایسی خصوصی توجہ مجھ کو دیا کرتے تھے کہ میں نے سوچا کہ مجھ سے اچھا تو آپ کو کوئی لگتا ہی نہیں ہے۔ تو میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا ابو بکر سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر سے۔ اس کے بعد کہنے لگے اچھا میں زیادہ اچھا لگتا ہوں یا عمر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر۔ اس کے بعد کہنے لگے آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا عثمان سے؟ آپ نے فرمایا عثمان سے۔ تو اس کے بعد شاید ان کی ہمت نہ پڑی ہوگی کہ آگے پوچھیں۔ اس میں ہم دیکھیں کہ سلوک بہترین تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، جو حقیقت تھی وہ آپ نے لوگوں کو بتا دی۔ لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ ہر ایک کتنا اسپیشل سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور یہ بھی لیڈرشپ کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ ایک تو لوگوں کے دل کھینچے کسی شخص کی طرف، اور جب ملاقات بھی ہو جائے تو وہ انتہائی تپاک کے ساتھ، اپنائیت، محبت اور خلوص کے ساتھ بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بزرگوں کی بھی عزت کیا کرتے تھے، بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے۔ جیسے مسلم کی ایک روایت میں جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کو نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، سامنے کچھ بچے آئے، آپ نے ہر بچے کے گال پر، رخسار پر ہاتھ پھیرا، اور میرے گال پر بھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور وہ خوشبو پائی جیسے کسی عطر ساز کے ڈبے سے نکالا گیا ہو آپ کا ہاتھ۔ یعنی ایسا تجربہ تھا کہ یہ بھولے نہیں، کیونکہ یہ بات جو بتا رہے ہیں وہ اپنے بچپن کی بات بتا رہے ہیں، بچے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، لیکن ان کو یاد رہ گیا۔ اسی طرح انس رضی اللہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں 10 سال رہے تھے۔ کہتے ہیں نہ میں نے عنبر، نہ میں نے مشک اور نہ کوئی اور خوشبو سونگھی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو تھی، اور نہ میں نے دیباج، نہ حریر، اور نہ کوئی ایسی چیز نرم چھوئی جیسی نرمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں تھی۔ تو وہ یہ تمام چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو لوگوں کے لیے انتہائی آسان کر دیا کرتی تھیں۔ ایسا جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور خوبیاں رکھ دی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی لوگوں کو انتہائی محبوب ہوتا تھا۔ بات کرنے کا طریقہ ایسا جیسے کہ موتیوں کی لڑی، انتہائی جامع بات، اور رفتار بولنے کی ایسی ہوتی کہ سننے والا چاہتا اگر تو آپ کے الفاظ گن لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے لیے ہمیں 2 الفاظ
ملتے ہیں، استعمال کرتے ہیں لوگ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترسیل اور ترتیل سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. مطلب کہ آپ کی گفتگو باہم ہوتی تھی، رینڈم نہیں ہوتی تھی کہ ایک بات کی پھر اس کو بیچ میں چھوڑ دیا اور کچھ اور شروع کر دیا. اور ترسیل یہ کہ اتنی آہستہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ اگلا سننے والا گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، بے چینی اس کو ہو جائے. بہت آہستہ آہستہ اگر بولا جائے تو سننے والے دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں. اور نہ اتنا فاسٹ بولا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سمجھ ہی میں نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو ترسیل اور ترتیل سے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے الفاظ کوئی گننا چاہتا گن لیتا. لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کو پسند فرمایا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے آپ کی زیارت کی، اس وقت کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا. اس کے بعد خود انہوں نے، جنہوں نے آپ کی زیارت کی تھی، زندگی بھر کرتے کا بٹن بند نہیں کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محبت لوگوں کو آپ سے ہو جاتی تھی کہ ہر عمل آپ کا ان کے لیے سٹائل بن جایا کرتا تھا. کبھی کوئی دکھ جاتا کہیں تو پیچھے سے اس کی آنکھوں پر انگلی رکھ دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانو. یعنی ایسا اخلاق تھا کہ لوگ گرویدہ. بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں پر روب جمانے کے لیے اپنے آپ کو لیے دیے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے جلتے نہیں، ان کے ساتھ ہنستے بولتے نہیں، انتہائی سنجیدہ شکل بنائے رکھتے ہیں جب وہ محفل مجلس میں ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کو بہت سنجیدہ، بہت باروب سمجھیں. کلٹیویٹ کرتے ہیں ایک ایئر اپنے گرد. یہ شان نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی نقلی پن نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر. جو آپ نیچرلی تھے، قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو گرمی تھی، جو وارمتھ تھی، لوگوں کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریڈیٹ ہوا کرتی تھی، لوگوں تک پہنچ جایا کرتی تھی. بلا وجہ کے تکلف کے ردے اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چڑھا لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواریں نہیں بنا لی تھیں کہ فاصلہ رہے مجھ میں اور لوگوں میں. ہم نے تو سنا ہے کہ بہت زیادہ جیسے بے تکلفی جب ہو جائے تو جیسے انگلش میں نا فیملیٹی بریڈز کنٹیمپٹ، تو اس کے بعد عزت ختم ہو جاتی ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ آپ سے فیملیئر ہوتا تھا، آپ سے جان پہچان بڑھتی تھی، اتنا آپ کا گرویدہ ہوتا چلا جاتا تھا. تو یہ جو فیملیٹی بریڈز کنٹیمپٹ کا معاملہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اصل میں کچھ اور ہوتے ہیں اور نقلی طور پر کچھ اور بن رہے ہوتے ہیں. تو جب اصلیت لوگوں کو پتہ چل رہی ہوتی ہے تو لوگ ان سے پھر متنفر ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر سے باہر سے تھے ہی خلوص کا پیکر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو اپنے سے دور رکھتے. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنے کو بہت لیے دیے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نیچرل انسان کی شخصیت ہے، نیچرل ہی اس کو رہنا چاہیے، اور آرٹیفیشلی اس کو بہت سنجیدہ بن کے رہنے کی ضرورت نہیں. وہ ہر چیز چپتی ہے، پھر دیکھنے میں پتہ ہے کہ آپ بن رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نیچرل تھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. انشاءاللہ باقی نیکسٹ آڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.